موضوع الدرس في نعم الله على قريش، سورة قريش، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورت قریش جو ہے یہ بھی سورت مکیہ ہے اور اس میں 4 آیات تقریباً، یعنی اکثر جمیع قراء کے نزدیک یہ سورہ مکیہ ہے اور ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ ایک قول شاذ ہے کہ مدنیہ ہے، لیکن وہ قول قابل حجت نہیں ہے۔ اور یہ سورت قریش جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو قریش پہ کیے۔ پہلی سورت جو ہے اس میں بھی انعامات ہیں، اور اس سورت میں بھی اللہ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے قریش پہ کی۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ نعمتیں جو ہیں وہ 2 قسم پہ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے دفع مضرت، اور ایک ہوتی ہے جلب منفعت، یعنی کسی مضرت کو دفع کرنا۔ یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ اللہ پاک کسی بلا کو دفع کر دے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جلب نعمت کے کوئی چیز اللہ کی نعمت سے حاصل ہو، تو یہ 2 قسم ہو گئے، یعنی اس کو کہتے ہیں دفع نقمت یا دفع مضرت، اور دوسری قسم کیا ہے جلب منفعت۔ تو یہ دونوں نعمتیں ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دفع مضرت جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے جلب منفعت، کیونکہ پہلے تو آدمی کسی مصیبت سے بچے نا، اس کے بعد کوئی نفع کی سوچے گا۔ جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں تو پہلے تو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ بھی گھاٹے سے ہم بچیں، اس کے بعد پھر اللہ نفع بھی دے گا، تھوڑا دے گا، زیادہ دے گا، لیکن پہلے نقصان سے تو ہم بچ جائیں نا۔ تو سابقہ صورت میں جو اللہ نے قریش پہ انعام فرمایا تھا وہ ہے دفع مضرت کے، جو بلا آ رہی تھی ابرہہ کی، فوج آ رہی ہے، ہاتھی آ رہے ہیں، کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ دفع مضرت بھی تو قریش پہ ایک بہت بڑا انعام تھا، کیونکہ اگر خدا نہ کرے ابرہہ اور اس کا لشکر کامیاب ہو جاتے تو پھر تو پورے جزیرہ عرب میں قریش کی بھی ہوا اکھڑ جاتی، پھر تو قریش کی بھی کوئی قیمت نہ ہوتی۔ تو لہذا اس صورت میں دفع مضرت، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام فرمائے ہیں یہ جلب منفعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قریش پہ بڑی نعمتیں فرمائی۔ ایک تو فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قریش میں سے پیدا فرمایا،
اور اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور میری نبوت عالمی بھی ہے اور قیامت تک بھی ہے، تو یہ شرف تو کسی قوم کو نہیں ملا، تو یہ بھی قریش کو ملا کہ وہ انا من قریش، کہ میں بھی تو قریش میں سے ہوں۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا، واصطفى قریش من کنانۃ، پھر اللہ نے قریش کو کنانہ سے چن لیا، واصطفى بنی ہاشم من قریش، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، کہ پھر اللہ نے مجھے بنی ہاشم سے چن لیا۔ یعنی اللہ کا اصطفاء ہے، اجتباء ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسماعیل میں سے کنانہ کو یہ شرف نصیب فرمایا، اور پھر کنانہ میں سے یعنی اللہ نے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بھی اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے عبداللہ کے گھرانے کو منتخب فرمایا، تو فرمایا یہ قریش پہ کتنی بڑا انعام۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش پہ یہ بھی انعام فرمایا کہ اپنے کعبۃ اللہ کی، اپنے گھر کی تولیت جو ہے وہ قریش کو ملی، کہ قریش ہی سردار آئیں گے۔ اللہ نے صدانت البیت جو ہے وہ بھی قریش کو عطا فرمائی، اللہ نے سقایا زمزم جو ہے وہ بھی قریش کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قریش پہ ایسے انعامات فرمائے کہ وہ مجاورین بیت اللہ کہلائے، صدانہ بھی ان کے پاس، سقایا بھی ان کے پاس، حجابہ بھی ان کے پاس، اللہ کے گھر کی چابی بھی ان کے پاس۔ تو یہ بڑے انعامات ہیں جو اللہ نے قریش پہ فرمائے ہیں۔ فرمایا ایسے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کسی قوم پہ نہیں کیے ہیں۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ نے ان میں سے منتخب فرمایا ہے اور جن کی نسبت حضور سے ہو جائے۔ تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، حضرت جنید بغدادی جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں ہیں، یہ پہلے پہلوان تھے، کشتی لڑتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ پہلوان تھے، ایک بادشاہ کے خاص پہلوان تھے، اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ بڑے بڑی دنیا سے پہلوان آتے لیکن سارے شکست کھا جاتے۔ ایک دن کوئی میلہ تھا، کوئی موقع تھا کشتیوں کا، تو بادشاہ خود بھی موجود تھا کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے چیلنج کیا کہ بھی میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے سامنے جا کر بادشاہ نے کہا بھی کیوں اپنی ہڈی پسری توڑواتے ہو، اللہ کے بندے کمزور آدمی ہو، تمہیں تو اگر جنید نے تھپڑ بھی مار دیا نا تو تم زمین سے نہیں اٹھو گے، اور تم اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ چاہے میں مر جاؤں، یہ تو کشتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے، تو اس میں بڑا ہونا یا موٹا ہونا یا پتلے ہونے کی بات، آپ حکم دیں اپنے پہلوان کو میرے ساتھ لڑے۔ بادشاہ نے بڑا سمجھایا، اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا۔ آخر وہ کشتی میں جب تیار ہوئے اور ایک دوسرے کو پکڑا تو اس نے آہستہ سے کان میں کہا، اس نے کہا جنید تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں آل رسول ہوں اور میں سید زادہ ہوں، اور میرے اوپر فقر و فاقہ کی زندگی ہے اور میرا خاندان بھوک سے مر رہا ہے، میں اس لیے کشتی لڑنے آیا ہوں کہ شاید میری روزی کا بہانہ بن جائے، اگر تم مجھ سے کشتی ہار جاؤ تو انعام مجھے مل جائے گا، تمہارا کیا بگڑ جائے گا۔ تو حضرت جنید کشتی لڑتے ہوئے ایسے گرے کے گر گئے اور وہ سینے پہ آ کے چڑھ گیا۔ بادشاہ نے کہا ابھی مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ جنید کیسے گر گیا، پھر لڑو، پھر لڑے، پھر جنید گر گئے۔ بادشاہ نے کہا ابھی نہیں، کوئی چال ہے،
انہوں نے کہا حضرت اس میں چال کیا ہے؟ یہ میں اللہ کی قدرت ہے، اس کے بدن جو ہے ایسے نہ دیکھیں، اس میں اتنی کرنٹ ہے، طاقت ہے، مجھے پچھاڑ دیتا ہے۔ تیسرے دفعہ جب کشتی ہوئی تو حضرت جنید پھر گر گئے۔ تو بادشاہ نے ان کو سارا انعام جو تھا وہ اسی آدمی کو دے دیا، کیونکہ جنید تو شکست کھا گئے۔ اس کے بعد جو ہے جنید نے جب شکست ہو گئی تو بادشاہ نے خاص مجلس میں اس کو طلب کیا۔ اس نے کہا جنید تمہاری شکست مجھے ہضم نہیں ہو رہی، میں نہیں سمجھتا کہ تم شکست کھا گئے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اس بندے کے اور میرے درمیان میں ایک راز تھا۔ اس نے کہا میں سید ہوں، آل رسول سے ہوں، اور میرا خاندان فاقے سے مر رہا ہے، اگر مجھے انعام مل جائے گا تو کچھ دن کے لیے میری روزی کا ذریعہ بن جائے گا، تم اگر ہار جاؤ تو کیا فرق پڑے گا؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے جس بندے کی حضور سے نسبت تھی صرف، ورنہ کہا 1400 سال گزر گئے، صرف نسبت ہے کہ یہ قریش میں سے ہے، یہ آل رسول میں سے ہے، لیکن آج تک سید پہ زکوٰۃ جائز نہیں۔ جو سید ہے اس کے لیے زکوٰۃ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب کہاں حضور کا زمانہ اور کہاں اس دور کا وقت، لیکن وہ حکم تو آج بھی وہی ہے کہ سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، قریشی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ اصل قوم جو ہے یاد رکھو وہ قریش ہے، سید جو ہے گویا وہ لقب ہے، چونکہ حضور سید ہیں، انا سید ولد آدم، حضور نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں، تو پھر جو جن کی نسبت حضور سے ہو گئی وہ بھی سید کہلانے لگے، ورنہ سید کوئی قوم نہیں ہوتی ہے، قوم قریش ہے، قوم بنو ہاشم ہے، سید اعزاز ہے، جیسے سرکار پاک نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ گو بعض علماء نے اس حدیث پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ حدیث ناقابل حجت ہے، لیکن بہرحال ضعیف بھی ہو فضائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا سید نساء اہل الجنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابی بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اب جن کی نسبت حضور کے خاندان سے ہوتی گئی وہ بھی سید کہلائے، ورنہ سید جو ہے وہ قوم نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اب مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین کی اولاد ہیں، وہ حسینی کہلاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں حضرت حسن کی اولاد ہیں، وہ حسنی کہلاتے ہیں، بعض لوگوں کا نسب جو ہے وہ حضرت علی سے ملتا ہے، وہ علوی کہلاتے ہیں، بعض لوگوں کا نسب جو ہے سیدہ فاطمہ سے ملتا ہے، وہ فاطمی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نسبتیں ہیں، اصل نسبت جو ہے وہ تو محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اسی رات جو ہے میں سویا، مجھے نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور حضور نے فرمایا کہ جنید تم نے میرے نام کا اور نسبت کا احترام کیا ہے، جاؤ اللہ نے تیرے لیے ولایت مقدر کر دی۔ صبح کو جنید اٹھے جی، اور نوکری بھی چھوڑی، کشتی بھی چھوڑی، ہر چیز چھوڑ دی۔ ان کے ماموں جو تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، اپنے ماموں کی خدمت میں پہنچے، وہاں آ کر جناب پھر انہوں نے محنت کی، اور پھر اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں اللہ کے بعض اولیاء پہنچتے ہیں، حضرت جنید کو اللہ نے ولایت کے لیے چن لیا۔ تو صرف یعنی اتنا ادب جو ہے وہ اس کو اس مقام پہ لے گیا کہ بھی اس نے ادب کیا ہے، بس بات ادب کی تھی۔ اسی لیے جیسے قرآن کہتے ہیں اما السائل فلا تنہر، کہ کوئی سوال کرنے آئے تو اس کو جھڑکا نہ کرو، نہیں دے سکتے ہو بات تو میٹھی کر لو نا۔ اگر کوئی چیز تم نہیں دے سکتے ہو یا تمہارے پاس نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتے ہو تو اس سے بات بڑی اچھی کرو۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا عرب کو، اگر ان سے کوئی سوال کرے اور نہ دے سکتے ہو کہتے ہیں اللہ کریم،
بھی دینے والا اللہ کی ذات ہے، تم اللہ کی طرف توجہ کرو. یعنی کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ اس کی دل شکنی ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اس کو آدمی کہے کتنا بڑا ہٹا کٹا ہے، مانگتا پھر رہا ہے یار بڑے ذلیل. نہیں، ایسی باتیں کرنے سے تمہارے گناہ بڑھیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیوں؟ کہنا یہ ہے کہ مانگنے والا کوئی ہے. ایک روایت میں آتے ہیں وَلَوْ رَاكِبَ فَرْسٍ، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی سوال کر رہا ہے تب بھی اس کو رد نہ کرو. تو ایک نسبت جو ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو اس گھر سے نسبت دے دی، اور قریش کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قریش میں سے پیدا فرما دیا. اور یہی دعائے خلیل تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے رسول پیدا فرما، یا اللہ اس جنس میں سے رسول پیدا فرما، یا اللہ ان کے قبیلے میں سے رسول پیدا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے تو مجھے بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش سے پیدا فرمایا، اور کعبے کی تولیت بھی قریش کو ملی ہے، اور صدانہ بھی، حجابہ بھی، سقایا بھی، یہ سب چیزیں قریش کو ملی ہیں. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی نعم ہے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو سورت قریش جو ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی انعام فرمایا ہے کہ قرآن میں قریش کے نام پہ ایک سورت بھی اتار دی کہ وہ قیامت تک سورت قریش کہلائے گا. یہ معمولی بات تو نہیں ہوتی. جیسے سورت محمد، حضور کے نام پہ بھی سورت صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سورت مریم، بی بی مریم کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ ان کے نام پہ سورت آ گئے. اسی طرح سورت یوسف، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام تو بیٹے ہیں ان کے، لیکن اللہ نے یہ شرف یوسف علیہ السلام کو بخشا کہ سورت یوسف کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت اتار دی. تو یہ شرف بھی قریش کو ملا ہے کہ اس قوم قریش کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت اتاری. اور یاد رکھو کہ قریش کا معنی کیا ہے، قریش کس کو کہتے ہیں، اور ان کو قریشی کیوں کہا گیا؟ تو قریش جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ کرش سے ہے، یاد رکھو. اور کرش کا معنی ہوتا ہے کسی متفرق چیز کو جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں کرش. تو اصل میں یہ قریش جو تھے یہ متفرق تھے، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا. تو قصی جو تھے، حضور کے دادا ہیں قصی. قصی جو ہے حضور کے دادا ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. تو وہ حضور کے دادا ہیں. انہوں نے سب کو جمع کیا کہ سارے مکے میں آ جاؤ. تو جب سارے جمع ہو گئے تو سمیہ قریش، تو ان کا نام اس وجہ سے قریش ہو گیا کہ متفرق جو تھے اللہ نے ان کو جمع کر دیا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، قریش جو ہے یہ کرش سے ہے، اور کرش کا معنی ہے کسب، کسب تجارت، کام کرنا، تجارت کرنا. تو یہ کام چونکہ قریش کا تھا کہ قریش جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، یمن کی طرف بھی جاتے تھے اور شام کی طرف بھی جاتے تھے. تو اس تجارت کی نسبت سے کرش کہلائے، اور کرش سے پھر یہ قریش کہلائے. تو بعض علماء کرام نے قریش کا یہ ترجمہ کیا، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ قریش جو ہے یہ کرش سے ہے، اور کرش دابۃ فی البحر، دریاؤں کے اندر ایک جانور ہوتا ہے جس کا نام کرش ہے، اور وہ بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے، تمام دریائی جانور اس سے ڈرتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ بڑے طاقتور تھے، ان کا بھی بڑا نام تھا، ان کی بھی بڑی شان و شوکت تھی، تو اس لیے ان کو بھی قریش کہا گیا. کہ جیسے اس دابہ کا، اس جانور کا تمام بحری جانوروں پر یعنی طاقت سے روب ہوتا ہے، اسی طرح قریش کا بھی تمام قبائل عرب کے اندر ایک روب تھا، ایک دہشت تھی، ایک شوکت تھی، عظمت تھی. اس وجہ سے یہ قریش کہتا ہے.
تو لہذا بعض علماء کرام نے ان کو اس لیے بھی قریش کہا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں یہ دو صورتیں ہیں یا ایک ہی صورت ہے، یعنی پہلی صورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور یہ صورت ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے پاس جو مصحف تھا اس کے اندر انہوں نے ان دونوں صورتوں کو ملا کے لکھا ہوا تھا، اور درمیان میں فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی تھی، لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ دو صورتیں نہیں بلکہ ایک صورت ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ قول ضعیف ہے اور قول شاذ ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ دو صورت، سورت فیل الگ صورت ہے اور سورت قریش جو ہے وہ الگ صورت ہے، لہذا یہ دو صورتیں ہیں نہ کہ ایک صورت ہے۔ اب اس صورت میں اللہ نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب یاد رکھو کہ پہلا حرف کیا ہے؟ لإیلاف قریش، لام ہے، تو اس لام جو ہے جار مجرور، اس کا تعلق ما قبل سے ہے، ما بعد سے ہے، یا نہ ما قبل سے ہے نہ ما بعد سے ہے۔ اس میں تین قول ہو گئے، یاد رکھو بھئی لإیلاف قریش جار مجرور، متعلق کہاں ہے، کس سے متعلق ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلی صورت کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو ایسے کر دیا جیسے چورا ہوتا ہے گھاس کا کھایا ہوا، کیوں؟ لإیلاف قریش، تاکہ قریش جو ہیں ان کو اپنی تجارت میں آسانی ہو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پہلی صورت کے ساتھ، کیونکہ اصل بات سمجھو کہ سارا قرآن تو آخر اللہ کا کلام ہے نا، قرآن تو ایک ہے نا، اور پھر یہ ہے کہ ہر صورت جو ہے اس کا مبدا اور منتہا بھی لازمی بات ہے وہ قرآن ہے اور ایک ہے۔ اس لیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت میں مثلا اعتراض ہوتا ہے، دوسری صورت میں جا کے اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضور پاک کو مجنون کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو لوگوں نے نعوذ باللہ مجنون بھی کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نہیں بلکہ اس سے اگلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ حالانکہ سوال اعتراض پہلی صورت میں تھا، لیکن اللہ نے جواب جو ہے وہ دوسری صورت میں دیا ہے، کیونکہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تمام صورتیں ایک ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کا تعلق بھی ما قبل سے ہے، فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نہیں، اس کا تعلق پہلی آیت سے ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لإیلاف قریش۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے یعنی ما قبل سے ہے اور ما قبل کی بھی پہلی آیت سے ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس کا تعلق جو ہے وہ پہلی صورت سے نہیں بلکہ بعد والی آیت سے ہے، یعنی کیوں قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جب جار مجرور ہوگا تو کسی چیز کے متعلق تو ہوگا نا، آخر یہ تو قاعدہ ہے
جب جار مجرور ہو تو لازماً وہ متعلق ہوگا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تعلق اس کا جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. کیوں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لیے یہ دو آسانیاں کیوں پیدا کر دی؟ تاکہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو علماء نے فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بعد والی آیت سے ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلی سورت سے ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بعد والی آیت سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اور تیسرا قول یہ ہے، یاد رکھو، کہ نہ ما قبل سے تعلق ہے اور نہ ما بعد سے تعلق. یعنی لام جائے مجرور جو ہے جار مجرور، نہ تو پہلی سورت سے اس کا تعلق ہے اور نہ بعد والی آیت سے اس کا تعلق. تو بھئی پھر تعلق اس بات سے؟ انہوں نے کہا یہ لام جو ہے لام تعجیب ہے، تعجب کے لیے ہے. یعنی یہاں فعل مقدر ہے، اعجبوا، تعجب کی بات ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یعنی تعجب کی بات ہے، کیوں مکہ جو ہے وہ تو واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ تو ایسے مقام پہ ہے جو غیر آباد وادی ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں بھی عرض کیا تھا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ آبادی ہے نہ پانی ہے، لا انیس لہم، کوئی پوچھنے والا، ملنے والا، کوئی خبر گیری کرنے والا بھی نہیں. تو اب دیکھیں گے ایک ایسا مقام کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے لیے کیسے سبب بنا دیے. ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کے دو سفر ہو گئے، سفر بھی آسان کر دیے گئے. ایک گرمیوں میں سفر ہوتا تھا شام جاتے تھے، ایک سردیوں میں سفر ہوتا تھا یمن جاتے تھے، پھر وہاں سے مال تجارت لاتے تھے تو مکے والوں کے لیے اسباب رحمت پہنچ جاتے تھے. ہر چیز آ جاتی تھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے. جیسے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ مکے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اللہ نے بھی ابراہیم کی دعا سن لی اور فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء. اللہ نے فرمایا خلیل ہم پوری دنیا کے ثمرات جو ہیں کھینچ کے مکے میں پہنچا دیں. اللہ اکبر، ثمرات کل شیء. اس لیے مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ثمرات کل شجرۃ، فرمایا ثمرات کل شیء. یعنی جیسے ایک فیکٹری ہے کپڑے کی، مل ہے کپڑے کی، اس کا جو کپڑا نکلتا ہے اس کا پھل ہے. اسی طرح شوگر مل ہے تو اس کی جو شوگر بنتی ہے اس کا پھل ہے. اللہ نے فرمایا ہر چیز کا پھل میں یہاں پہنچا دوں گا، ہر چیز پہنچا دوں گا. اب آپ نظر ڈالیں، ساری دنیا کا کپڑا دیکھیں یہاں موجود ہے، ساری دنیا کی سبزی دیکھیں یہاں موجود ہے، ساری دنیا کا پھل دیکھیں یہاں موجود ہے، ساری دنیا کا دودھ دیکھیں یہاں موجود ہے، ساری دنیا کا جبنا دیکھیں یہاں موجود ہے، اور ساری دنیا کے زیتون کی قسمیں دیکھیں یہاں موجود ہے. یعنی اللہ نے جو فرمایا تھا وہ بالکل عین ظاہر و باہر ہے. اور سب انعام کی بارش جو ہے اس وقت شروع ہوئی جب اللہ پاک نے قریش پہ نعمتیں فرمائیں. اور پھر یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نعمت تو محمد مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں ہے. مسلمانوں اصل بات یہ ہے کہ جب تک آدمی کا دل کا تعلق جو ہے وہ حضور سے قائم نہیں ہوتا، جڑتا نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ حضور کی محبت کیا چیز ہے. آپ دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں کہ ایک آدمی کسی عورت پہ عاشق ہو جاتا ہے،
گھر چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ چھوڑ دیتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ خودکشی کر لیتے ہیں، بعض لوگ نعوذ باللہ جا کے مار قتل کر دیتے ہیں اور ساری زندگی جیل میں گزر جاتی ہے ایک عورت کے عشق میں۔ آپ نے حضور کے عشق میں کیا کیا؟ ایک داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے، ہاں جی، بال اٹھانا مشکل ہے، بڑا بوجھ بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بیوی بھی ناراض ہوگی کہ یہ داڑھی والا پتہ نہیں کون مولوی آ گیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، پھر یہ جھوٹا دعویٰ تو نہ کرو نا، اللہ تو دلوں کو بھی جانتے ہیں نا۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ تم صرف جھنڈیاں لگا لو اور میلاد منا لو، یہ محبت ہے؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ شادی کی خوشی میں شادی تو میں نہیں کرتا، جھنڈیاں لگا دیتا ہوں؟ خدا کے بندے، جب تک حضور سے محبت نہ ہو، تعلق نہ ہو، حضور کی ذات سے، آپ کے کمالات سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی صورت سے، یعنی عشق کی انتہا یہ ہے کہ صحابی آئے اور رونے لگ گئے۔ فرمایا بات کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب تک دن میں ایک دفعہ 2 دفعہ آپ کی زیارت نہ کروں مجھے چین نہیں ملتا، میں بھاگ کے آ جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت میں تو اللہ آپ کی نسبت سے ہمیں لے جائیں گے، لیکن آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پھر کیسے کیا بنے گا؟ پھر میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، المرء مع من احب، اللہ ہر بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے ملا دیں گے۔ تم میرے مقام پہ نہیں پہنچو گے نا، میں تو آؤں گا نا اپنے صحابہ کو ملنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک یعنی صحابہ کو اگلے جہان کی فکر ہے۔ ایک عورت کی خاوند بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی جنگ احد میں حضور کے ساتھ گئے، اس کو خبر ملی کہ حضور پاک جو ہے شہید ہو گئے، کیونکہ حضور پاک جب گرے نا تو کفار قریش نے شور مچا دیا، قتل محمد قتل محمد، حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے۔ آپ کیونکہ اونچی مقام پہ کھڑے تھے، نیچے غار تھی، آپ گر گئے، آپ کا رخسار زخمی ہو گئے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، تو کافروں کو تو موقع مل گیا۔ تو وہ بی بی مدینے باغ سے دوڑی، اور اس کو جو پتہ لگا کہ قتل محمد، مدینے باغ سے دوڑی، راستے میں جا رہی ہے، ایک آدمی ملا، اس سے انہیں کہا پتہ ہے بی بی تمہارا خاوند بھی شہید ہو گیا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، الحمدللہ، حضور کے بارے میں بتلاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے حضور کے بارے میں تو پتہ نہیں۔ آگے گئی، ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا الحمدللہ، مجھے حضور کے بارے میں بتلاؤ۔ اور آگے گئی تو ایک آدمی ملا، اس نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا الحمدللہ، حضور کے بارے میں بتلاؤ۔ آخر ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا الحمدللہ حضور سلامت ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے مہربانی کرو ایک نظر حضور کا چہرہ دکھلا دو۔ جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے لگی یا رسول اللہ الحمدللہ میرے سارے شہید ہو گئے لیکن کوئی دکھ نہیں، آپ تو موجود ہیں نا، آپ تو سلامت ہیں۔ جب آپ سلامت ہیں تو کوئی دکھ نہیں۔ یہ عشق تھا کہ بھائی شہید ہو گیا پرواہ نہیں، بیٹا شہید ہو گیا پرواہ نہیں، خامد شہید ہو گیا پرواہ نہیں، حضور سلامت ہو۔ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول خطیب فی الاسلام، اسلام کا پہلے خطیب ہے جو اسلام لانے کے بعد جنہوں نے مکے میں حرم میں کھڑے ہو کر تمام قریش کو للکارا اور توحید کی دعوت دی۔ قریش نے آپ پہ حملہ کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، نعوذ باللہ کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضور بھی تھے، حضور کو بھی چوٹیں آئیں۔
تو آپ کے قبیلے کو پتہ لگا، تو جب وہ آئے تو اتنا مار کی وجہ سے آپ گرے ہوئے تھے کہ ان کو اٹھانے کی اور کھڑے کرنے کی بھی کوئی ضرورت صورت نہیں تھی۔ وہ کپڑا لے آئے، ایک بڑا سا کمبل لے آئے، اس کو بچھا کے اٹھا کے اس میں رکھا اور کپڑے میں پکڑ کے جیسے سٹریچر میں کسی چیز کو لے جاتے ہیں اس طرح لے گئے گھر میں، اور جا کے پھر ٹکورے کی اور دوائی پلائی، دودھ پلایا، ہر چیز کرتے رہے، لیکن ہوش ہی نہیں آتا۔ کافی گھنٹوں کے بعد جب ابو بکر کو ہوش آیا تو پہلی بات جو پوچھی وہ یہ تھی کہ کیف حبیبی، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا ابو بکر انہی کی وجہ سے تم اس مقام پہ حالت میں پہنچے ہو، ورنہ مکے میں کسی کی طاقت تھی کہ ابو بکر پہ حملہ کرے؟ اسلام کی وجہ سے حملہ ہوا ہے۔ پھر بھی ان کا چھوڑو ہر بات کو، لا آکل ولا اشرب ولا انام، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوؤں گا جب تک مجھے حضور کی دیدار نہ کرواؤ۔ آخر ماں ہے نا جی، مجبور ہو گئی، اور اسی حالت میں پکڑ کے سہارا دے دے کے حضرت ابو بکر کو دار ارقم میں لائے جہاں حضور موجود تھے۔ حضرت ابو بکر کی نظر پڑی تو کہا الحمدللہ میرا مدنی آپ سلامت ہے تو مجھے اپنا کوئی غم نہیں ہے۔ اور حضور نے بھی فرمایا لے آؤ ابو بکر کو میرے پاس۔ حضرت ابو بکر قریب گئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے محسوس ایسا ہوتا تھا مجھے نہ چوٹ لگی ہے نہ کبھی تکلیف ہوئی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں زبانی کلامی دعویٰ ہے عشق رسول کا، ہمیں زبانی کلامی دعویٰ ہے عزت قرآن کا، ہمیں زبانی کلامی دعویٰ ہے اسلام کا، ورنہ اگر حضور سے محبت ہو اور آپ سے سچا عشق ہو تو پھر ساری دنیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ جن کے اندر عشق ہوتا ہے، ایک بزرگ فوت ہوئے، اللہ اکبر، جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی، انہوں نے کہا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے لے کر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک تکبیر اولا سے نماز ادا ہوئی ہو، کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عصر کی پہلی سنتیں غیر مؤکدہ جو ہیں وہ بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی تہجد نہ چھوڑی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑی۔ جس کے اندر یہ چار شرطیں ہیں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ اب لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آگے جنازے کے لیے نہیں آتا ہے۔ آخر اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس وقت آپ کے ہند پہ جو بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، آج میرا راز کھل گیا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ یہ ساری صفتیں مجھ میں موجود ہیں، انہوں نے آگے جنازہ پڑھا۔ بادشاہ ہیں لیکن اتنا دین سے عشق ہے۔ آپ اور ہم تو صرف باتیں کرنا جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایمان سے کہیں کہ کسی دن بیٹھ کے قرآن پورا تو بڑی بات ہے 10 پارے بھی پڑھے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں ہر رات ایک ختم کرتے تھے قرآن۔ یہ قرآن سے عشق، یہ قرآن سے محبت ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں حافظ الحدیث کہلائے۔ عشق ہے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کوئی 4 سنتیں پڑھتا ہوں نا اس کا چھوڑو یار، دو رکعت پڑھنی ہے، 4 تو ایسے بس ضعیف روایت، یعنی وہ نماز سے بھی جائے، یہ مانے شاید رکعت کوئی نماز ہی پڑھ رہے اللہ کے بندے، اور پھر ثابت بھی ہے، روایت بھی ہے۔
یعنی ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. اس کا کیا علاج ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمیں محبت نہیں. ورنہ دیکھیں کہ قریش میں کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، دشمن بھی پیدا ہوئے ہیں، کافر بھی پیدا ہوئے ہیں، فاسق و فاجر بھی پیدا ہوئے ہیں، ڈاکو اور قاتل بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اللہ نے قریش کو دین کے لیے چن لیا تھا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آپ اندازہ فرمائے کہ ایلاف قریش 2 دفعہ کہا گیا. ایلاف قریش ایلافہم تاکید کے لیے کہ ان کی تیاری ان کے لیے اللہ نے کیسی آسانی کر دی. رحلۃ الشتاء ورحلۃ الصیف، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم. اللہ نے فرمایا مکے والو، کیا تم کو اللہ کی اس نعمت کا انکار ہے کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنا دیا ہے؟ اس کے باہر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، لیکن حرم محفوظ ہے، حرم مامون ہے. اور پھر حرم کی نسبت سے قریش جو ہیں، یاد رکھیں کہ ساری دنیا کے قافلے لٹ جاتے تھے، ساری دنیا کے قافلے ڈاکو چھین لیتے تھے، لیکن قریش کے قافلے جو ہیں یمن جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، ان کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں، کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا. کیوں؟ قریش ہے بھائی، یہ تو یعنی مکے کے مجاور ہیں. اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکے کے رہنے والوں کو کہا جاتا تھا اہل مکہ کے رہنے والے جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں، کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں تو اللہ کا اہل ہو گیا نا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ان کے گورنر مکے کے آئے تو انہوں نے پوچھا من والیت علی اہل مکہ تھا، تم تو میرے پاس ملنے کے لیے آئے ہو، مکے والوں کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابزا، میں نے ابن ابزا کو بنایا. حضرت عمر نے فرمایا انہ من الموالی واہل مکہ اہل اللہ. آپ نے فرمایا خدا کے بندے، مکے والے تو اہل اللہ ہیں اور تم نے ایک موالی کو، ایک غلام کے خاندان سے آدمی کو جو ہے گورنر بنا دیا ہے. اس نے کہا حضرت عمر ناراض نہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ابن ابزا جو ہے اس کے پاس قرآن کا بڑا علم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، قرآن کی تفسیر عطا فرمائی ہے، تو اس لیے میں نے ان کو بنایا. فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے، فرمایا ان اللہ رفع بهذا الكتاب اقواما ورفع بها آخرین ووضع بها آخرین، کہ اللہ نے اس قرآن سے کئی لوگوں کو اونچا کر دیا اور کئی لوگوں کو گرا دیا ہے کہ جو اس پہ ایمان نہ لے آئے اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلت عطا کر دی ہے، اور جو قرآن پہ ایمان لے آئے اور قرآن پہ عمل کر دیا اللہ نے ان کو اونچا کر دیا ہے. تو یہ شرف جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت کو عطا فرمایا ہے، اور کتنا بڑا مقام ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں حاذل فلیعبدوا رب ھذا البیت، اور کبھی فرماتی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور کبھی اللہ فرماتی ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اور کبھی فرماتی ہیں لتنذر القرى ومن حولها، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں فلیطوفوا بالبیت العتیق، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. شان دیکھیں اللہ کے گھر کی، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی عزت، عظمت، حرمت، شان نصیب فرمائے.
واللہ اعلم۔ یہ حدیث جو ہے میرا بھائی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ضعیف روایت ہے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ صحابہ کو جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ مقتدا ہیں، ان کی اقتدا کرو، تو پھر ان کے لیے باقی چیزیں تو تفسیر میں آ جائے گی نا۔ بات سمجھو، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے، تو اللہ پاک نے صحابہ کو مقتدا بنا دیا۔ اس طرح فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی حضور کے راستے سے ہٹ جائے اور صحابہ کے راستے سے بھی ہٹ جائے، اس کا مقام ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جب قرآن نے بتلا دیا کہ صحابہ مقتدا ہیں، صحابہ امام ہیں، صحابہ مومنون حقاً ہیں، صحابہ صادقون ہیں، صحابہ حضور کے محبوب ہیں، صحابہ بھی اللہ راضی ہو گیا ہے، تو اب باقی جتنی روایتیں جو ضعیف بھی ہوں تو اصل جو موجود ہے قرآن میں حدیث میں، جو بھی میری قبر کی زیارت کریں گے، یہ حدیث ہے، ضعیف ہے، بالکل حدیث ہے، زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی وسعلی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا ثابت ہے وضو کے دوران کرنے کے لیے۔ بعض اور دعائیں بھی لوگ کرتے ہیں، مثلا اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہم آتنی کتابی فی یمینی، اللہم ثبت قدمی علی الصراط، وہ ثابت نہیں۔ لیکن یہ دعا جو ہے یہ حدیث میں اللہم اغفر لی ذنبی وسعلی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ ثابت ہے۔ اگر آدمی عرفات والے دن حج سے روک دیا گیا، حج نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس نے احرام باندھ لیا تھا، نیت کر لی تھی، پھر روکا گیا، تو لازماً اس پہ ایک تو دم احصار ہے کہ جب روک دیا جائے تو اس کو دم دینی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ یعنی عمرے کے احکام پورے کر کے احرام، یا ویسے دم دے کے احرام کھول دے، اگلے سال حج ادا کر۔ کہتے ہیں جی کہ محرم کے مہینے میں صحابہ شادی کرتے تھے، بالکل کرتے تھے، یہ کیوں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ شادی منع کیوں ہے؟ کوئی وجہ بتاؤ۔ کھانا کھاتے ہو، ہر روز 8 قسم کے تمہارے ڈشیں بن رہی ہیں، وہ تو غم میں تمہیں کچھ نہیں ہوتا، کھانے کھا رہے ہو اور سب کچھ دنیا کی سیر تفریح، صرف شادی منع ہوگی۔ جو محرم غم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ کب سے بنا ہے؟ حضرت حسین تو بہت بعد میں شہید ہوئے، محرم تو پہلے محرم الحرام ہے۔ محرم کے روزے حضور نے ہجرت کے بعد مدینے میں جا کے شروع کیے ہیں، ابھی تو حضرت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو اس وقت سے محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، یہ غم والا تو مہینہ ہی نہیں ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ پھر اگر شیعہ کی کتابوں پہ آتے ہو تو شیعہ نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کی شادی کی تھی محرم میں، پھر تو محرم میں شادی کرنا سنت ہو گئی حضرت حسین کی۔ تو لوگوں نے ایسے کسی بات، اب کوئی کہتے ہیں سفر میں شادی نہ کرنا جی منحوس ہوتا ہے، شوال میں شادی نہیں کرنی، منگل بدھ والے دن بھی شادی نہیں کرنی، تو منگل بدھ والے دن گھر میں بیوی کو بھی نہ بٹھاؤ، بچوں کو بھی سب کو نکال دو، منحوس دن ہے کیا فائدہ؟ یا کسی کا بچہ منگل کو پیدا ہو اٹھا کے گلی باہر پھینک دے کہ منحوس ہو گئے، منگلا پیدا ہو گیا ہے، یا بدھ کو پیدا ہوگا تو پھینک دے کہ بدھو پیدا ہو گیا ہے،
کیا یہ حالت ہے، کیا کافروں کی باتیں ہیں، کیا رسمیں ہیں، کیا مسلمان کو یہ باتیں کرتے ہوئے یعنی شان بھی زیبا ہے، عقل کی بات. ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر دن میں غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. ایک کے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کے گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے. ایک کا بچہ مر رہا ہوتا ہے، دوسرے کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا تھا. یہ کیا بات ہے؟ بالکل شادی ہو سکتی ہے. میں مکے میں رہنے والا ہوں اور حنفی مسلک پہ ہوں، لیکن میں نے حج میں نمازیں قصر پڑھی تو کوئی حرج نہیں، کوئی کفر تو نہیں ہو گیا، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. قصر پڑھ لی تو کیا ہو گیا، پوری پڑھ لی تو کیا ہو گیا. حضرت عثمان نے پوری پڑھی ہے، بعض صحابہ نے قصر پڑھی ہے، کیا ہو گیا، کوئی جھگڑا نہیں. ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں لڑاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر. اللہ کے بندے، ایک علمی تحقیق ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز نماز ہے، حج حج ہے. نماز میں قصر تب ہوگی جب مسافر ہوگا. حضور پاک نے 2 پڑھی ہیں کیونکہ آپ مدینے سے آئے ہیں، آپ مسافر تھے، اور حضور نے فتح مکہ والے دن فرما دیا تھا کہ یا اہل مکہ اتموا صلاتکم، کھڑے ہو کے تم اپنی نماز پوری کر دو، ہم مسافر ہیں. ان کے پاس بھی دلیل ہے. اور جو لوگ 2 پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی نہیں، حج میں حضور نے 2 پڑھی ہیں، بس 2 ہی پڑھو. تو آپ نے 2 پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. کون سا نعوذ باللہ کو کفر اسلام کی جنگ ہو گئی ہے. حضرت عثمان جب مکہ میں تھے انہوں نے 4 پڑھی ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا ہے، یہ وراثت کا حکم ہے کہ مرنے کے بعد اس طرح جائیداد تقسیم ہو. اگر زندگی میں آدمی ہدیہ دینا چاہتا ہے تو پھر لڑکی لڑکے کا نہیں، ہر اولاد کو برابر دینا چاہیے، سب کو برابر. اگر یہ بات ہے تو وصیت لکھ کے رکھ دو کہ بھائی میری موت کے بعد میری جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے، بس بات ختم. آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں جی کہ میں ٹھیکیداری کا کام کرتا ہوں، وہاں پر جو انجینئر ہیں یا اور لوگ ہیں وہ کام کے لیے رشوت مانگتے ہیں. دیکھو میرا بھائی، اگر وہ ناجائز مانگتے ہیں تو گناہ ان پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا. اور اگر تم بھی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر دونوں پہ لعنت ہے، لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی. ایک ہے کہ آپ کا کام ٹھیک ہے، لیکن اگر ظالم آدمی پاس نہیں کرتا، آپ مجبور ہو گئے تو اب اس پہ گناہ ہو. ہم پاکستان سے ہیں، مکے میں مقیم ہیں، اگر کوئی دم کا گوشت دے، اگر غریب ہو تو کھا سکتے ہو. فقراء مکہ، اب تم بھی مکے والے ہو. جس حاجی کو دم پڑ جائے وہ خط نہیں کھا سکتا. کہتے ہیں جی کہ جو مرد حضرات ہیں یہ آدھے بازو والی جو قمیصیں ہوتی ہیں، شرٹ ہوتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. پوری بازو والی آستین والی قمیص پہنا کریں. اگر بازو مکمل ہے تو موڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر موڑے کیوں؟ مکمل ہے، پورے ہوں. بغیر داڑھی والا امام نہیں بن سکتا، نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. مدینہ منورہ سے لوگ کھا کے شفا لے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، حکم بھی نہیں، کبھی صحابہ لے کر نہیں گئے. ویسے ہمارا ایمان ہے، حضور نے خود فرمایا تھا کہ اس کو چاٹ لو، شفا ہے. اگر آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے
جنازے کا اعلان ہو جائے نفل نہ توڑے، اور پڑھنے والے ہیں پڑھ لیں گے۔ اللہ سب کی حاجتیں پوری کرے۔ خالہ بھانجی سے اکٹھے نکاح نہیں ہوتا، دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں بالکل جمع نہیں ہو سکتے۔ ویسے کوئی ایسی بہن بھی ہوگی جو اپنی بہن کی سوکن بننے کے لیے تیار ہو، بس بیٹھے بیٹھے مسئلہ لکھ لیتے ہیں کہ مولوی تو مفت ہے، پیسے تو لگتے نہیں، کوئی بات تو پوچھے نہ آخر ہم۔ اور ورنہ یعنی اندازہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اسی میں حکمت ہے تاکہ اگر سوکنے بنیں گی تو دشمنی پیدا ہوگی نا، اللہ نہیں چاہتے کہ دشمنی ہو۔ روح علیین میں جاتا ہے، وہ نیند میں ہوتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ اس کا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہ تم موبائل کا تعلق قائم رکھ لیتے ہو سیٹلائٹ سے، اللہ نہیں رکھ سکتے۔ دیکھو اتنا سا موبائل ہے، جس ملک کا نمبر ملاؤ فوراً ٹچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان یہ تعلق جوڑ سکتا ہے، اللہ روح کا تعلق جو ہے بندے سے نہیں جوڑ سکتے۔ اللہ کے آگے نعوذ باللہ مشکل ہے کوئی۔ میری دو بیٹیاں ہیں، دونوں نابالغ ہیں، انہوں نے عمرہ کیا، ان کے بال ہم نے جدے میں کاٹے، ان پہ کوئی دم نہیں، چونکہ وہ بالغ نہیں ہے، اگر بالغ ہوتی تو دم پڑ جاتی۔ عمرے کا ہر کام مکے میں ہوگا، طواف بھی، صفا مروہ بھی، بال کٹانا بھی۔ میری بیوی رجب میں آئی تھی، حج کا ارادہ تھا، شوال میں اس نے عمرہ کیا، پھر حج بھی کیا، تو ایک بکری دینی ہوگی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے ٹیلی فون پہ، اور لکھ کے بھی بھیج دی ہے، طلاق ہو گئی۔ اس میں کیا ہے؟ یاد رکھو نکاح ٹیلی فون پہ نہیں ہو سکتا، طلاق ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، اور طلاق میں ضروری نہیں ہے کہ بیوی موجود ہو، وہ جہاں بھی ہو۔ طلاق مرد نے دینی ہے، اسے دے دی، بس دے دی، اور پھر اس نے تو کام بھی پتہ کر لیا، ٹیلی فون پہ بھی دے دی، ماشاءاللہ لکھ کے بھی بھیج دی، تو بات ختم، طلاق ہو گئی جناب۔ ربنا تقبل منا۔ واپسی کے لیے کیا رجوع ہے، کوئی کفارہ نہیں، رجوع کر لے، ایک طلاق ہے، رجوع ہو سکتا ہے، کوئی کفارہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، رجوع کر لے، اس کو فون کر لے میں رجوع کر رہا ہوں، یہاں بھی دو گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، کوئی بس نہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا، يسر امورنا في كل مكان يا حنان يا منان، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا، وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔